بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین و سامعین، غزہ کے اندر مظلوم فلسطینیوں کے اوپر جو اسرائیلی صہیونی ریاست کے مظالم ہیں وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل مثال مظالم ہیں. ان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اس پر پوری دنیا کے انسان بالعموم اور پوری دنیا کے مسلمان بالخصوص سراپے احتجاج ہیں. گو کہ ہماری جو ریاستیں، اسلامی ریاستیں، ان کے حکمران ہیں، وہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی وہ قابل قدر کردار انہوں نے ادا نہیں کیا. اپنی مجرمانہ وہی ان کی زبانی جمع خرچ ہے، لیکن تاہم جو مسلمان عوام ہیں پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کی، انہوں نے صحیح معنوں میں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ہے. اور اس وقت تاریخ کی سب سے کامیاب ترین جو بائیکاٹ کی مہم ہے وہ جاری ہے کہ اسرائیلی اور امریکن جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب کسی ملک کی پروڈکٹس کا، اس کی کمپنیوں کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے تو اس سے ایک تو اس قوم کے خلاف قوموں کے نفرت کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرا اس سے ایک عوام میں اویئرنیس آتی ہے، اور تیسرے نمبر پر یقینی طور پر ان کمپنیوں کو جو لاس ہوتا ہے تو وہ اصل میں وہ لاس اس ریاست کو ہوتا ہے. اور جو مالی کمزوری ہے، مالی جو لاس ہے، تو یہ آج کے دور میں اقتصادی والے سے کسی بھی ملک کو کمزور کرنا یہ یقیناً اس کے خلاف ایک اقدام ہے اور اس کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار ہے. جہاں ایک طرف پوری دنیا کے مسلمان وہ سراپے احتجاج ہیں اور بائیکاٹ مہم جاری رکھے ہوئے ہیں، وہیں پر بعض ایسے نام نہاد یوٹیوبر قسم کے اسکالر اس قوم کے متھے لگ چکے ہیں کہ جو اپنی عجیب و غریب حرکتوں سے وہ اس چیز کو عوام کے سامنے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو بائیکاٹ ہے، تجارتی بائیکاٹ یا لین دین کا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بالکل غیر شرعی ہے. اور اس پر وہ دلیل جو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ لین دین کی ہے، لہذا اگر ہم بھی لین دین کر دیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا درجے کی یا تو جہالت ہے یا پھر شدید قسم کی علمی خیانت ہے کہ جس کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، اور یا پھر یہ خاص کسی ایجنڈے کو سامنے رکھ کر کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک کی کمپنیوں کو فائدہ دینے کے لیے اس قسم کے جو ہے نا وہ خیالات کے اظہار کیا جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے میں ایک صحیح جو مسئلہ ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے رکھوں. یہاں ایک ہے کہ نارمل حالات میں غیر مسلموں کے ساتھ، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا وہ مشرکین ہوں، ان کے ساتھ لین دین کرنا. ایک خاص حالات میں خاص قسم کی پروڈکٹس کی لین دین کرنا. یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں. جہاں تک نارمل حالات ہیں تو اس پر کسی بھی فقہ کے کسی بھی عالم کو کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ لین دین کرنا بالکل جائز ہے. خود بخاری شریف کے اندر چیپٹر ہے کہ مشرکین اور آل حرب سے خرید و فروخت کا بیان، یہ پورا باب باندھا ہے. اور اسی طرح دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں، صحاح ہیں اور مسانید ہیں، سنن ہیں، ان کے اندر یہ بہت ساری روایات موجود ہیں کہ خود نبی علیہ السلام نے مشرکین کے ساتھ لین دین کیا، یہودیوں کے ساتھ لین دین کیا، آپ نے عیسائیوں کے ساتھ لین دین کیا. لہٰذا نارمل حالات میں اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے لین دین کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اب ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ جس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ہے اور نارمل حالات کو خاص حالات کے اوپر قیاس کیا گیا، بلکہ خاص حالات کو نارمل حالات پر قیاس کر کے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کیونکہ اگر کوئی اہل علم ہو وہ پوری تحقیق کرے تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ نارمل حالات کے اندر بھی آپ اسلحے کی جو فروخت ہے یا ایسا میٹیریل، را میٹیریل کہ جو کسی اسلحے کے اندر استعمال ہوتا ہو، تو آپ دارالحرب میں یعنی جو حربی کفار ہیں یا کوئی بھی ایسی قوم ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ خلاف برسر پیکار ہو سکتی ہو، تو آپ اس کو وہ اسلحہ نہیں فروخت کر سکتے، اور آپ وہ خاص قسم کا میٹیریل کہ جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو سکتا ہو، آپ ان کو فروخت نہیں کر سکتے. اس پر علماء نے اجماع لکھا ہوا ہے. تو کیوں کہ اس میں صرف خرید و فروخت ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں اصل ایک اور چیز ہے کہ اس خرید و فروخت سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے. یہ تو آ گیا عام نارمل حالات. اور اگر خاص حالات ہوں
کہ جن خاص حالات میں، اور بالخصوص آج کے جو موجودہ دور کے حالات ہیں، کہ جہاں جو اصل جنگیں ہیں یا کسی قوم کا جنگ لڑنے کا جو بنیادی ان کی پاور ہے وہ ان کی اکانومی کی پاور ہے، اقتصادیات کی مضبوطی ہے، اور اقتصادیات کی مضبوطی کی بنا پر قومیں جو ہے نا وہ جنگوں میں سروائیو کرتی ہیں اور جنگیں لڑتی ہیں۔ تو ایسے حالات میں اس طرح کا خرید و فروخت کرنا کہ جس سے اس دشمن ملک یا دشمن ریاست کو فائدہ ہوتا ہو، اس کی اکانومی مضبوط ہوتی ہو، تو یقیناً ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ساتھ معاونت کے زمرے میں آئے گا کہ گویا یہ بھی ان کا تعاون ہے، کیونکہ اگر وہ جو پروڈکٹس وہ بیچیں گے وہ یقیناً ان کی اکانومی جب بڑھے گی تو وہ اکانومی، اس اکانومی کے ذریعے سے وہ اسلحہ خرید کر یا دیگر جو جنگی ہتھیار خرید کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، تو یقیناً یہ ان کا ایک قسم کا دست و بازو بننے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں ایسے ممالک کے ساتھ، ایسی قوموں کے ساتھ آپ خرید و فروخت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کی اکانومی مضبوط ہوتی ہو اور وہی اسی مضبوط اکانومی کی پاور پر مسلمان ملکوں پر چڑھ دوڑتے ہوں۔ تو ایسی صورت میں ان کے خلاف بائیکاٹ کرنا، اس کے مستحسن ہونے اور اس میں اچھا ہونے اور اچھی نیت کے ساتھ جب ہم یہ بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس اچھے کام کے مستحسن ہونے میں سمجھتا ہوں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور ہمیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ بھی روشنی لینی چاہیے کہ یہ جو اقتصادی مضبوطی ہوتی ہے یہ کس قدر عام ہوتی ہے قوموں کے لیے، اور پھر دشمن کو اقتصادی طور پر کمزور کرنا یہ کس قدر اہم ترین بنیادی اکائی ہے۔ آپ غور کریں، جنگ غزوہ بدر کو دیکھیں تو غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ شریف سے نکلے تو میں پوچھنا چاہوں گا، آپ سوچیں اور پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکلے تھے؟ اس لیے نکلے تھے کہ ایک قافلہ مکے والوں کا ایک بہت بڑا تجارتی جو ہے نا وہ قافلہ تھا کہ جس میں تقریباً مکے کے ہر فرد کا پیسہ لگا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے ان کی بنیادی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ اپنی دولت اکٹھی کریں اور اس کے ذریعے سے مضبوط اسلحہ حاصل کریں اور مضبوط اسلحے کی بنیاد پر پھر وہ ریاست مدینہ کے خلاف ٹکرائیں۔ تو اللہ کے نبی کو جب ان کی ان ایکٹیویٹیز کا پتہ چلا تو رسول اللہ صحابہ کے ساتھ صحابہ کو لے کر نکلے، اور اصل ان کا ٹارگٹ وہ قافلہ تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ جو ہے وہ آ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے اور ان کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے کے لیے اللہ کے رسول باہر نکلے تھے۔ گو کہ وہ قافلہ جو ہے نا بچ بچا کر نکل گیا، اور پھر ان کی طرف سے حملہ ہوا اور مسلمانوں نے پھر ان کو جو غزوہ بدر ہوا اور بدر الکبریٰ اور اس میں جو ہوا پھر وہ سب معاملہ سامنے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ سے، سیرت طیبہ سے کیا ہم مسلمان یہ نہیں سیکھ سکتے ہیں کہ کسی قوم، بالخصوص وہ قوم کہ جو آپ کے خلاف کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتی ہے؟ بھئی ابھی مکے والوں نے حملہ کیا تو نہیں تھا، وہ حملہ کرنے کی تیاریوں میں تھے، عام امن کے ایام تھے، لیکن اس قافلے کے اندر وہ جو انویسٹمنٹ تھی اس پوری قوم کی، پورے شہر کی، تو اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں کرنا تھا، اور اللہ کے رسول باہر نکل کر وہ قافلہ روکنے کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو مامور فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے رہنما ہے یہ اصول کہ اگر کسی طور پر بھی کسی قوم کی، کسی ملک کی اقتصادی پاور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو سکتی ہو تو ہم اس اقتصادی پاور کو توڑیں گے، اس اقتصادی ان کی جو طاقت ہے اس کو ہم کمزور کریں گے، چاہے وہ جنگ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ حملہ کر کے ہو، چاہے وہ بائیکاٹ کر کے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا یعنی قسم کی باتیں ہیں کہ جناب ہمیں کیا ملتا ہے اس سے اور ہمیں یہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک قومیں بیدار ہوتی ہیں، دوسری قوموں کے سامنے پتہ چلتا ہے کہ واقعی پوری دنیا کے لوگ ایسے ظالموں کے خلاف نفرت کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو جو اس وقت بائیکاٹ کی مہم میں اسرائیلی مصنوعات کے خلاف، جس طرح میک ڈونلڈ ہے، پیپسی ہے، کوکا کولا ہے اور باقی جو پروڈکٹس ہیں،